بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا تا آخر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم میرے بہن بھائیوں، ذکر خدا کرتے رہا کریں۔ ذکر خدا دو چیزوں میں مقید ہے، ایک ایمان میں مقید ہے، دوسرا عمل میں مقید ہے۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ آپ کے سامنے ہے، بشارت دے دیجئے ان کو جو ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح کرنے والے ہیں۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بس اس وقت آپ کے سامنے عمل اور ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ ایمان جو ہے وہ دل و جان کے ساتھ ہر لحاظ سے قربان کرنے کا نام ہے، اور اس میں کسی طرح کی بھی ڈھیل نہیں ہے۔ بس ایمان کے لیے سب کچھ قربان کر دو، جیسے کہ مولا حسین نے قربان کیا ہے۔ ایمان کو بلند رکھنا ہے، رسول خدا کو بلند رکھنا ہے، اور رسول خدا کے جو احکامات ہیں قرآن پاک کے ذریعے جو بتائے گئے ہیں ان کو بلند رکھنا ہے اور عمل صالح کرنا ہے۔ عمل صالح کے لیے جہاں پر ایمان لانے کے بعد انسان طاہر اور پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح عمل بجا لانے کے لیے ہمیں وضو کی، غسل کی اور اسی طرح تیمم کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ نام ہے تین پاکیزگیوں کا جس سے انسان پاک ہوتا ہے۔ تو غسل کے بارے میں آپ کو بات کر چکا ہوں۔ غسل آپ کو بتا دیے تھے کہ ہم پر 4 غسل مشترکہ واجب ہیں اور 3 غسل صرف خواتین کے لیے ہیں۔ 4 غسل جو مشترکہ واجب ہیں وہ غسل جنابت ہے، غسل مس میت ہے، غسل میت ہے اور غسل عہد و قسم نظر ہے۔ یہ 4 غسل ہو گئے۔ اور اسی طرح جو خواتین کے لیے واجب ہیں وہ غسل حیض ہے، غسل نفاس ہے اور غسل استحاضہ ہے۔ یہ تمام چیزیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو غسل کی بات کیوں ہوگی؟ ان غسل کا طریقہ ایک ہی ہے، ایک ہی ہے۔ البتہ یہ غسل جو ہیں 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک غسل غسل التماسی ہے اور ایک غسل غسل ترتیبی ہے۔ غسل ترتیبی وہ ہے جو عام طور پر ہم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ تمام چیزیں کتابوں میں توضیح المسائل میں، اسلام کی شرعی کتابوں میں موجود ہیں۔ اب باری آتی ہے وضو کی۔ وضو ہم پر 3 طرح کے حالات کے مطابق واجب ہو جاتے ہیں، یا وضو ترتیبی ہے، یا وضو التماسی ہے، یا وضو جبیرہ ہے۔ لیکن عام طور پر جو ہمیں ضرورت پڑتی ہے وہ وضو ترتیبی کی ضرورت پڑتی ہے، کہ جو صحت و سلامتی کی حالت میں ہمیں انجام دینا پڑتا ہے۔ تو غسل میں کچھ چیزیں آپ کو یاد رکھنی چاہیے، واجب ہیں، کچھ چیزیں مستحب ہیں اور کچھ چیزیں ارکان ہیں۔ میں آپ کو ان چیزوں کی طرف نہیں الجھانا چاہتا، بس نماز کے لیے یا مطلقاً پاک رہنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی قربت میں رہنے کے لیے آپ کو وضو کرنا چاہیے۔ وضو جو ہے وہ مطلق پانی سے ہونا چاہیے، غصبی پانی سے وضو نہ کیا کرے۔ غصبی پانی سے، چوری کے پانی سے، زبردستی حاصل کیے گئے پانی سے وضو نہیں ہوتا۔ تو وضو کے لیے آپ کو سب سے پہلے نیت کرنی چاہیے۔ نیت اس وقت ہو، میں بتاتا ہوں، پہلے مستحب کام کریں، 2 مرتبہ ہاتھ دھوئیں، 3 مرتبہ کلی کریں اور 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالیں۔ اس کے بعد پانی چلو میں ہاں، وضو کے لیے کسی کی مدد کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، نہیں مدد لینی چاہیے۔ خلاصہ اس کے بعد پانی چلو میں لیں اور اس کے بعد نیت کریں کہ میں وضو کرتا ہوں قربتاً اللہ، یہی کافی ہے، میں وضو کرتا ہوں قربتاً اللہ۔ اس سے آپ قرآن پاک کے حروف کو ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں، نماز بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اور کیا کریں گے آپ؟
اس وقت تو جب آپ نیت کر لیں گے کہ میں وضو کرتا ہوں قربتاً اللہ، تو آپ نے اپنے چلو میں پانی لے کر اپنے ماتھے پر بالوں کی اگنے کی جگہ پر ڈالنا ہے، اور اوپر سے نیچے تک کانوں کے پوروں تک آپ نے پانی کو پہنچانا ہے۔ ایک مرتبہ واجب ہے، دوسری مرتبہ مستحب ہے۔ یہ تو چہرے کی بات ہوگی، اور دوسری بات جو ہے وہ آپ نے اپنے دائیں بازو پر آپ نے کوہنی سے لے کر کوہنی پر پانی ڈالنا ہے اور انگلیوں تک کھینچنا ہے۔ اگر آپ نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو انگوٹھی کو ہلا لینا اوپر سے نیچے تک، نیچے سے اوپر تک نہیں کرنا، اوپر سے نیچے تک۔ یہ ایک مرتبہ واجب ہے اور دوسری مرتبہ مستحب ہے۔ اسی طرح بائیں طرف آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد سر کو ہلائے بغیر آپ نے سر کا مسح کرنا ہے اسی پانی سے جو آپ کے ہاتھوں میں وضو کا رہ گیا ہے۔ اسی کے بعد آپ نے اپنے دائیں پاؤں کا مسح کرنا ہے، انگلیوں سے لے کر انگوٹھے سے لے کر اوپری ہوئی جگہ تک، اور اس کے بعد آپ نے مسح کرنا ہے بائیں پاؤں کا اسی طرح انگوٹھے اور انگلیوں سے لے کر ابری ہوئی جگہ تک۔ یہ آپ کا اب وضو ہو گیا۔ اس سے آپ نماز پڑھ سکتی ہیں، اس سے آپ قرآن پاک کے حروف کو چھو سکتی ہیں، اس طرح آپ اللہ تعالیٰ کے حروف کو چوم سکتی ہیں، چھو سکتی ہیں، اور وہ ہر کام جس میں وضو لازمی ہے اس میں آپ یہ انجام دے سکتی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ خدا کے لیے یہ چیزیں سیکھیں، یاد کریں، یہی چیزیں آپ کے کام آئیں گی اور یہی چیزیں آپ کو بلندی پر لے کے جائیں گی، اور یہ تمام چیزیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، توضیح مسائل میں موجود ہیں، ان میں آپ دیکھ سکتی ہیں۔ میں آپ کو فقط اشارہ کرتا ہوں، میں فقط آپ کو رہنمائی کرتا ہوں، چلنا آپ کا کام ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ سے التماس سے دعا، تمام اولاد آدم کے لیے بھی دعا کیا کریں اور مومنین اور مومنات کے لیے بھی دعا کیا کریں۔ مومن اور مومنات کے لیے جو دعائیں کرنی ہیں ان میں یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان میں اور عمل میں استحکام عطا فرمائے، اور اولاد آدم کے لیے جو دعا کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو راہ ہدایت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔